رکیے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو روزے رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ روزوں کا بدلہ میں دوں گا تو وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہمارے نفس کو قابو میں کرنے، دل کو پاک کرنے اور اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ آپ سب سے دل سے ایک التجا ہے کہ روزوں کو ہلکا مت سمجھیے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے خود کسی حالت میں رخصت یعنی اجازت نہ دی ہو، روزہ ہرگز نہ چھوڑیے۔ روزہ اسلام کا فرض ہے، یہ ہماری بندگی، صبر اور تقویٰ کی پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یعنی دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ روزے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، یعنی ہر حالت میں یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ اپنے رب سے شرم اور محبت کی وجہ سے رکتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے، صبر پیدا کرتا ہے، غریبوں کی بھوک کا احساس کراتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے۔ روزے کا اجر یعنی ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے ہر عمل کا ثواب اسی کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ وہ بیہودہ بات کرے اور نہ شور شرابہ کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزوں پر خوش ہوگا۔ کن حالات میں روزہ قضا کیا جا سکتا ہے؟ صرف انہی حالات میں جن کی اجازت شریعت نے دی ہے، جیسا کہ سخت بیماری جس میں روزہ نقصان پہنچائے، سفر شریعت کے مطابق مسافر ہونا، عورتوں کے لیے حیض یا نفاس میں، ایسی کمزوری یا بیماری جو ڈاکٹر اور دینی رہنمائی سے ثابت ہو۔ ان حالات میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے مگر بعد میں اس کی قضا رکھنا فرض ہے۔ اگر روزہ چھوڑ دیا تو روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ بنا شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ جب کوئی چیز فرض ہو تو اسے بنا عذر چھوڑنا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ایک گزارش ہے، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے کام، نوکری، تھکان، گرمی یہ سب وقتی ہیں مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے تو اس کی اس نعمت کی قدر کیجیے۔ روزہ مت چھوڑیے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہیں۔ لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے فرض ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں رمضان کے روزوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔